کچھ لوگوں کی حالت یہ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی میں شرک سے نفرت کرتا ہوں، میں توحید سے پیار اور محبت کرتا ہوں، لیکن جب اس کے سامنے کوئی قصہ رکھ دیا جائے کہ اس قصے میں یہ شرک یا واقعہ ہے، غیر اللہ سے مدد ہے، تو کہتے ہیں ہاں یہ شرک ہے، لیکن پھر جب اس کو یہ کہو کہ یہ تمہارے پلانے مولوی نے یہ بات لکھی ہے، اس کے توحید کے ٹائر جو ہے نا اس کو پنچر ہونے لگتا ہے، پھر توحید نہیں رہتی، پھر اس کا گروہ رہتا ہے، پھر اس کے دیوبندیت کے بقا کا فکر ہے، بریلیت کے بقا کا فکر ہے، صوفیت کے بقا کا فکر ہے، اور یہ وہ شرک ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بخشے گا نہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ جب توحید بندے میں نہ ہو، اللہ رب العالمین کے آگے اس کے تہجد کیا، نوافل کیا، تلاوت قرآن کیا، اس کے علوم کیا، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، محدث ہو، مفکر ہو، صرفی ہو، نحوی ہو، فلسفی ہو، جو بھی ہو، اللہ کے کاتے میں ٹکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں قصہ سناتا ہوں آپ بھائیوں کو تیار رکھنے کے لیے، انشاءاللہ تعالی سنو گے ابھی۔ یہ شرک صرف بریلیوں میں نہ گھساؤ کہ وہ مشرک ہے، شرک کو پہچان لو۔ اللہ رب العالمین نے شرک کے حوالے سے اور شرک کے رد میں جو بات اللہ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مثال خطرے کے طور پر اپنے نبی کے ذات سے دی ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً وحی کی گئی اے نبی آپ کی طرف، کن کی طرف میرے بھائیوں بتاؤ؟ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ لئن اشرکت، اے نبی اگر تو نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، تیرے عمل کو برباد کیا جائے گا، ولتکونن من الخاسرین، ضرور بھی ضرور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جن انبیاء کے بارے میں بات کی ہے نا کہ آپ سے اگلے انبیاء کو جو ہے نا، وہ پچھلے جو انبیاء گزرے ان کو بھی وہی کی گئی تھی، وہ 18 انبیاء ہیں جن کے نام اللہ نے لیے ہیں۔ جو قرآن میں وہ آیت ہے جس آیت میں بہت سارے انبیاء کا نام اکٹھا ہے، 25 انبیاء کا تقریباً قرآن میں نام ذکر ہے، تو ایک آیت میں اللہ نے 18 کا ذکر کیا اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کے عمل کو بھی برباد کر دیتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی نقل کیا ہے، فرمایا کہ وہ آخری عمر میں دعا مانگتے تھے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے اولاد کو بتوں کے بندگی سے دور رکھو۔ میں بت کے بارے میں بھی بات کروں گا کہ بت ہوتا کیا ہے۔ یہ بت صرف مردیوں کے بت ہے، شرک کے اڈے صرف وہ ہے، یہ جو تمہارے بنائے گئے ہیں یہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، قصہ یہ ہے، پچھلے ہفتے میں نے آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی، اگر تم میں غیرت ہو توحید کے لیے، مجھ سے پوچھو کہ یہ مولوی کون ہے۔ ایک مولوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میری ایک ضرورت تھی پوری نہیں ہوتی تھی، حاجت تھی پوری نہیں ہوتی تھی، میں حرم میں داخل ہوا اور میں نے کہا 360 ہو اور کسی غریب کا مدد نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھنے لگ گیا، میرے دائیں طرف ایک کالا آدمی آیا اور جب میں نے سلام پھیر دیا میری حاجت پوری ہو گئی تھی۔ او اللہ کے بندو، غیرت کرو، پوچھو اس طرح کے قصے کے بارے میں، کون ہے یہ؟ پچھلے ہفتے بھی میں نے یہ قصہ بتا دیا تھا، کون ہے یہ؟ پکا مشرک نہیں ہے۔ 360 تو وہ تھے جن کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ستیاناش کر دیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آیت پڑھتے ہوئے ایک ایک بت کو توڑتے ہوئے 360، اور اللہ رب العالمین کے گھر میں، اللہ کے حرم میں۔ یاد رکھو، یاد رکھو، کتاب ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق، کتاب ہے شمائل امدادیہ، کتاب ہے کرامات امدادیہ، اور مدد مانگنے والا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے۔ کیوں نہیں سمجھ آتی تمہیں؟ اشرف علی تانوی کا پیر جن کو تم حکیم الامت کہتے ہو، قاسم نانوتوی کا پیر، رشید احمد گنگوہی کا پیر، یہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، فضائل صدقات، اس کے والد محترم کا پیر کون؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جن کو سید الطائفہ کہتے ہیں بریلی دیوبندی۔ یہ شرک ہے، کھلا شرک۔ پھر سنو، کہتا ہے
میری حاجت تھی پوری نہیں ہوتی تھی، میں حرم میں داخل ہوا اور میں نے کہا کہ 360 ہو، کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ لوگوں جو دیوبندیت کی طرف منسوب ہے نا، ہم دیکھتے ہیں ان کے ابھی سے وہ جو ہے نا توحید کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، شرک تو ہے لیکن پلان ہی نہیں کیا ہے، تو کیا کرے؟ آپ شرک نہیں کرتے ہوں گے، آپ شرک نہیں کرتے ہوں گے، لیکن آپ کی اجتماعیت اور آپ کا چمٹنا مشرکوں کے ساتھ ہے، اور اسلام انفرادی عمل کا نام نہیں ہے، اسلام اجتماعیت کا نام ہے۔ جب تیرا ساتھ مشرکوں کے ساتھ ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں اٹھائے گے بھی ان کے ساتھ۔ یہ جو کہتے ہو سر بکب سر بلند دیوبند دیوبند، اس شرک واقعہ ایک نہیں میرے بھائیو، میں نے ایک سنا ہے نا، 999 ایک مولوی کو میں نے کہا اگر 999 پورا کروں نہ مانو، جب 1000واں پورا کرو تو مانو کہ یہ شرک ہے۔ یہ تصوف کے جامع میں، اللہ کی محبت کے جامع میں، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کے جامع میں یہ شرک ہے، اور لوگ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بات سنی، آگے انشاءاللہ تعالی اور اس طرح کے قصے بھائیوں کے سامنے میں رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔